برادران اسلام، رمضان کی عبادات میں سے ایک منفرد عبادت اعتکاف بھی ہے۔ امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اعتکاف کا لغوی معنی ہے تکریماً اور تعظیماً کسی چیز کو تھام لینا، اور اس کا شرعی معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر سب کچھ ترک کر کے مسجد میں آ کر اللہ رب العزت کی رضا جوئی کو تلاش کرنا اعتکاف کہلاتا ہے۔ برادران اسلام، اعتکاف کے بارے میں حضرت عطا خراسانی نے کیا خوب بات کہی تھی۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ اعتکاف کرنے والا ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی شخص کسی سخی کے دروازے پر، کسی داتا اور کسی دینے والے کے دروازے پر جا کر بیٹھ جائے اور وہاں پر بیٹھ کر وہ کہے کہ میں اس وقت تک یہاں سے نہیں اٹھوں گا جب تک مجھے خیرات دے نہ دی جائے، اور جب تک مجھے یہاں سے کچھ مل نہ جائے اس وقت تک میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ تو حضرت عطا خراسانی کہتے ہیں کہ اعتکاف کرنے والے کی مثال بھی ایسے ہی ہے کہ وہ ہر چیز کو چھوڑ کر خالق و مالک کو راضی کرنے کے لیے اس کے پاک گھر میں جا کر وہ بیٹھ جاتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں جا کر مغفرت، بخشش اور رحمت کا سوال کرتا ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں جا کر عرض کرتا ہے کہ مالک، اگر تو نے مجھے عطا نہ کیا تو میں تیرے در پہ بیٹھا ہوں، تیرے در کے سوا جاؤں تو کہاں جاؤں؟ مالک، مجھے جو کچھ بھی ملنا ہے تیرے در سے ملنا ہے، لہٰذا میں پوری دنیا کو چھوڑ کر تجھے راضی کرنے کے لیے تیرے در پہ آ گیا ہوں۔ دوستان محترم، اعتکاف کی فضیلت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس شخص نے رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا، گویا کہ اس نے 2 حج کیے اور 2 عمرے کیے۔ مطلب یہ ہے کہ 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب جو ہے وہ رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف سے حاصل ہو جاتا ہے۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف کی فضیلت کا اس بات سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر سال رمضان کے آخری عشرہ مبارک میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ حضور کا وصال با کمال ہو گیا، اور حضور کے وصال کے بعد امہات المومنین کا یہ معمول تھا کہ وہ اعتکاف فرمایا کرتی تھیں۔ جب رمضان المبارک کا آخری عشرہ آتا اور 20 رمضان المبارک کا سورج غروب ہوتا تو اس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے مسجد نبوی کے اس توانۂ توبہ کے پیچھے ایک خیمہ لگا دیا جاتا، اور وہاں پر حضور کا بستر مبارک بھی لگ جاتا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اعتکاف کی نیت سے وہاں 10 روز تک تشریف فرما ہوتے۔ دوستان محترم، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے شاگرد حضرت نافع کہتے ہیں کہ اس توانۂ توبہ جہاں پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اعتکاف فرمایا کرتے تھے، اس جگہ کی زیارت کروانے کے لیے مجھے حضرت عبداللہ ابن عمر وہاں پر لے جایا کرتے تھے۔ اس حدیث پاک سے جہاں یہ حضور کی محبت اور عشق کا انداز اور جس چیز کی حضور کی طرف نسبت ہو جائے اس چیز کی نسبت کا ادب و احترام اور اس سے محبت کا ہمیں درس ملتا ہے، وہیں ہمیں یہ مسئلہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اعتکاف کے لیے خیمہ لگانا یہ بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ دوستان محترم، اعتکاف کے لیے کچھ شرائط بھی ہیں۔ اعتکاف کی سب سے پہلی شرط اسلام ہے۔ مسلمان اعتکاف کر سکتا ہے، غیر مسلم اعتکاف نہیں کر سکتا۔ دوسری شرط عاقل ہونا ہے۔
اعتکاف کے لیے عاقل ہونا ضروری ہے، بالغ ہونا ضروری نہیں۔ یوں اگر کوئی بچہ عاقل ہے، عقل مند ہے اور وہ اعتکاف کے مسائل کو جانتا ہے اور وہ اعتکاف کو اچھے طریقے سے ادا کر سکتا ہے لیکن وہ بالغ نہیں، تو وہ بچہ بھی اعتکاف کر سکتا ہے۔ اسی طرح مرد اور عورت کی بھی کوئی تمییز نہیں ہے، مرد بھی اعتکاف کرے گا اور عورت بھی اعتکاف کر سکتی ہے، لیکن عورت جو ہے وہ مسجد بیت میں یعنی گھر کی مسجد میں اعتکاف کرے گی، اور مرد جو ہے اس کے لیے مسجد بیت میں یعنی گھر کی مسجد میں اعتکاف کرنا جائز نہیں ہے۔ مرد کے لیے ضروری ہے کہ وہ اعتکاف مسجد میں کرے۔ اسی طرح اعتکاف کے لیے حیض، نفاس اور جنابت سے پاک ہونا بھی ضروری ہے۔ کوئی جنبی شخص، کوئی ناپاک خاتون جو ہے وہ اعتکاف نہیں کر سکتی۔ اسی طرح اعتکاف کے لیے روزے کا رکھنا بھی ضروری ہے۔ اعتکاف کی حالت میں اگر کوئی روزہ نہیں رکھے گا تو اس کا اعتکاف بھی فاسد ہو جائے گا۔ اعتکاف کے لیے نیت کرنا بھی ضروری ہے۔ اگر بغیر نیت کے کوئی اعتکاف کرے گا تو اس کا بھی اعتکاف نہیں ہوگا۔ اسی طرح مسجد میں اعتکاف کی نیت کی جائے اس مسجد میں جس مسجد میں جماعت ہوتی ہے۔ دوستان محترم، کچھ چیزیں ہیں جن سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر مختصر جملے میں بیان کروں تو ہم اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ اگر کوئی بغیر شرعی عذر کے مسجد سے نکلتا ہے، شرعی عذر سے مراد یہ ہے کہ وہ قضاء حاجت کے لیے نکل رہا ہے مسجد سے، یا نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے مسجد سے نکل رہا ہے، کیونکہ جس جگہ پر اس نے اعتکاف کیا وہاں پر نماز جمعہ نہیں ہوتی، تو وہ نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے مسجد سے نکلے یا قضاء حاجت کے لیے طبی ضرورت کے لیے مسجد سے نکلے تو یہ جائز ہے۔ اگر بلا طبی ضرورت کے اور بغیر کسی عذر کے وہ مسجد سے نکلے گا تو اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ معتکف کے لیے یہاں تک ضروری ہے کہ وہ بلا عذر مسجد سے نہ نکلے، نماز جنازہ پڑھنا ہو تب بھی وہ نہیں نکلے۔ اسی طرح اگر وہ اپنے معمولات زندگی کو نمٹانا چاہتا ہے اعتکاف کے دوران تو اس سے بھی اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ دوران اعتکاف اگر وہ اپنا کاروبار کرتا ہے موبائل فون پر ہی اگرچہ کیوں نہ ہو، اس سے بھی اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ موبائل فون کا استعمال شرعی مسائل کو سمجھنے کے لیے، علماء سے پوچھنے کے لیے، یا کسی اسلامک چینل کو فالو کرنے کے لیے یا کسی اسلامک ٹاپک کو ڈسکس کرنے کے لیے تو موبائل کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ موبائل کے استعمال کی اجازت نہیں ہے۔ دوستان محترم، یہ بات بھی بہت زیادہ دیکھنے میں آئی ہے کہ اکثر اوقات کوئی شخص اعتکاف کر رہا ہوتا ہے تو اس کو ملنے کے لیے کچھ مہمان آ جاتے ہیں، تو مہمانوں کو خصوصاً اگر کوئی خاتون جو ہے وہ اپنی مسجد بیت میں یعنی گھر کی مسجد میں اعتکاف کر رہی ہے تو گھر والے اس کو ملانے کے لیے مہمان کو اس کے خیمے تک لے جاتے ہیں، تو یہ عمل بھی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص مسجد میں بیٹھا ہے اعتکاف کرنے کے لیے تو بلا ضرورت اگر کوئی شخص ایسے ہی آ کر اس سے گفتگو کرے تو یہ بھی اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ دوستان محترم، ایک سوال بہت زیادہ زبان زد عام ہے اور بہت زیادہ یہ سوال پوچھا بھی جاتا ہے کہ گرمیوں کے موسم میں اگر ہم اعتکاف کر رہے ہوں تو اس حالت میں چونکہ گرمی بہت زیادہ ہے انسان پسینے سے شرابور ہو جاتا ہے، جس وجہ سے جسم سے بدبو وغیرہ آنا شروع ہو جاتی ہے، تو کیا اس حالت میں کوئی شخص غسل کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بلا عذر شرعی غسل کرنا بھی اعتکاف کی حالت میں جائز نہیں ہے۔ ہاں، البتہ اگر شرعی عذر ہے یعنی حالت اعتکاف میں اگر کوئی شخص جنبی ہو گیا، اس کو غسل کی ضرورت ہے، حاجت ہے اور شرعی ضرورت ہے، تو اس حالت میں تو وہ غسل کر سکتا ہے۔
بصورت دیگر اگر کوئی اپنے جسم کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے یا اپنے جسم کو ویسے ہی نظافت دینے کے لیے، یا کسی کا معمول تھا روزانہ نہانے کا اور وہ اپنا معمول پورا کرنے کے لیے غسل کرتا ہے، تو یہ غسل کرنا بھی اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور مسئلہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ کیا مسجد کے اندر کھانا پینا سونا جو ہے یہ اعتکاف کی حالت میں جائز ہوتا ہے؟ تو جناب بالکل اعتکاف کی حالت میں یہ تمام معمولات، کھانا پینا اور مسجد میں سونا، جب بندہ اعتکاف کی نیت سے داخل ہو مسجد میں، یہ تمام صورتوں میں اس وقت کھانا پینا اور سونا وغیرہ جائز ہو جاتے ہیں۔